جی جناب، خوبصورتی جیسے تمام الفاظ اس ایپیسوڈ پر پورے فٹ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت، حسین، پیاری، دل ربا سی قسط ہے جو میں آپ کے لیے ایز اے سرپرائز لے کر آ چکی ہوں۔ تو ناول ہے جی امان پروردہ، رائٹر ہوں میں ایس مروہ مرزا ناولز۔ تو آپ کا صبر نہیں آزماتے اور جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف؟ تو لیٹس اسٹارٹ۔ دوبارہ اس نام سے مت پکارنا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر بھاگنے پر پھر سے پیچھے لپکا اور دروازے کے پاس سے اسے گھسیٹ کر واپس پلٹایا۔ مجھے مت روکو، میں برباد کر دوں گی تمہیں ماہر شاہ، ہٹو دور مجھ سے، تم بہت برے ہو، تم میری محبت کے نہیں نفرت کے لائق تھے۔ پارنا چاہتے ہوئے بھی وہ آنسوؤں کی گرمائش میں لپٹے لہجے کے سنگ ٹوٹی پھوٹتی آواز سے گر گڑائی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھنا بھی مشکل جان رہی تھی۔ تو کرو نفرت مجھ سے، کر دو برباد، لیکن مجھے چھوڑو تو مت، معاف کر دو داریہ، مجھے یہ حق دو کہ میں تمہاری ہمیشہ حفاظت کر سکوں۔ وہ اس کی لہجے کی تڑپ رد کرتی اس کی بے شرمی اور بھٹ درمی پر حونک رہ گئی۔ کیا کچھ بچا تھا جو اس شخص نے یہ کہنے کی جرت کی؟ تم حفاظت کرو گے؟ پہلے کی کبھی کسی کی؟ وہ اذیت اور طنز میں ڈوبی اس کی آنکھوں کو دیکھتی مسکرائی۔ داران نے لمحہ بھر نظر پھیری۔ میری طرف دیکھو ماہر شاہ، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ میں اتنی تکلیف تو کسی کو مر کر بھی نہ دوں۔ بہت چھوٹا دل ہے جو پرندے کے پھڑپھڑانے پر بھی تڑپ اٹھتا ہے، جو پیر تلے کچل کر مر جاتی چونٹی پر بھی رو پڑتا ہے۔ تم نے ایسا دل دکھایا ہے، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے میرے اندر اب دل ہی نہیں رہا، پھٹ گیا ہے اور اس کے نوکیلے ذرے میرے پورے وجود میں گڑ گئے ہیں۔ اب اس تکلیف سے مجھے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تمہاری حفاظت بھی نہیں۔ تمہاری مسیحائی پر کالک لگ گئی ماہر شاہ، مجھے چھوڑ دو، میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گی، ختم ہوا سب، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ وہ سسکتی ہوئی بھی نفرت سے بری تھی، اس کا لہجہ کرچیوں میں بٹا تھا، اس کے پورے وجود پر تکلیف کی حرارت حاوی تھی، جبکہ داران کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھا، وہ اس سے معتوب ٹھہرا چکی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور رہو گی، مت رو داریہ پلیز۔ وہ کمزور پڑی تو اسے اپنے سینے لگا کر سنبھالنا چاہا، جسے داران کی باہوں کا حصار اور توڑ گیا۔ مجھے تمہاری خوشبو نہیں چاہیے، دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑائی تو داران نے اسے آزاد کیا۔ میرے پاس کچھ ہے تمہارے لیے، شاید اس خوشبو سے تمہارا دم نہ گھٹے۔ وہ داران کے ہلتے ہونٹوں کو تکتی بدحواس ہوئی جب وہ اسے پکڑ کر بیڈ کی پائنتی کی جانب بٹھائے خود کبرڈ کی طرف بڑھا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ ہوڈی تھی۔ داریہ کی آنکھیں اسے دیکھ کر جلنے لگیں۔ یہ تو تم نے جلا دی تھی نا؟ وہ بے قراری سے اس کے ہاتھ سے وہ ہوڈی لیے اس کی طرف آنکھیں گھما گئی۔ اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہارا یہ اثاثہ چھین لیتا، جو جلائی وہ اصل نہیں تھی۔ داران کے جواب پر وہ اس کی خوشبو سونگھے بھیگا سا جب مسکرائی تو داران کے تڑپتے دل کو قطرہ سے ہی قرار آیا۔ وہ اس ہوڈی کو اپنے سینے لگائے ہی وہیں کروٹ پر لیٹی، جبکہ داران کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر دھند چھا گئی۔ وہ رو رہی تھی، پر اب اس کے انمول آنسوؤں میں تکلیف نہیں، سکون و خوشی تھی۔ شاید داران کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ اب اس کی رکیب اس کی خوشبو تھی۔ مجھ سے بھی ایسی ہی خوشبو آتی ہے داریہ۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا، اس کے بال سہلانے چاہے، پر وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر ظالم بنتی 2 فٹ پرے سر کے لیٹ گئی۔ تم سے نہیں آئے گی اب، ظالموں سے اللہ اپنی خوشبو چھین لیتا ہے، تم اس خوشبو سے محروم ہو گئے ہو جو تمہیں مسیحائی پر عطا کی گئی تھی۔ کسی کو بھی دیوانہ کر دینے والی خاص خوشبو۔ آئی ہیٹ یو ماہر شاہ، میں تم سے محبت کرنے پر سانس سانس پچھتاؤں گی۔ اس کے سامنے آنکھوں کے پاس ہو کر بھی اسی کے لیے رو رہی تھی، یہ دکھ تو بہت بڑا تھا۔ اس کی ہوڈی کو سینے لگاتی ہی آنکھیں موند گئی تو داران وہیں کاؤچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ جب داریہ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچا تو روح تک کانپی۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر جا کر رویا تھا، بالکل ویسے جیسے کوئی تمام تر سکون، راحت اور خوشی چھن جانے پر ہارتا ہے۔ وہ جو ہوڈی کو سینے لگائی تھی، داران ماہر کے خاموش آنسوؤں پر بھی تڑپ اٹھی۔ ہوڈی پرے پھینکی، وہ میٹر سے پیر نیچے اتارتی اٹھ کر اس کے پاس آئی، اس کے قدموں میں بیٹھی۔ داران نے ہاتھوں میں گرایا سر اٹھایا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ تمہاری سزا یہ بھی ہے کہ تم اب کبھی نہیں روگے۔ وہ سپاٹ تھی، ہر جذبہ مر گیا تھا سوائے اس کے کہ اسے ماہر کی طرف نوچ کر کھا رہی تھی۔ نہ کبھی ہنسو گے۔ شاید یہ سزا کا کوئی نیا رول تھا کہ وہ پل پل اس کے قریب ہوتی، اس کے تھائے پر بیٹھی، بچوں کی طرح اس کے تمام آنسوؤں کو اس کی آنکھوں سے محروم کر دیا۔ اس آس کو دیکھنے لگی جو داران کی آنکھوں میں تھی۔ میں تمہیں باقاعدہ سزا کل سناؤں گی، ابھی کے لیے میں ہر چیز بھولنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی میجک ہے؟ وہ اپنے آپ میں نہ تھی، اس سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل تھا۔ داران کے لیے وہ ہر لمحہ سزا میں اضافہ اور سختی شامل کر رہی تھی۔ داریہ مت کرو پلیز۔ وہ اس کے آگے جلاد ہو کر سسک پڑا، جبکہ وہ مسکرائی، اس کا بار بار نیچے کو جھکتا چہرہ اپنے سامنے کیا۔
तुम तो किसी को तसल्ली भी नहीं दे सकते माहिर शाह, अमान क्या दोगे? लेकिन मैं नाराज़ होने के बावजूद तुम्हें रोने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं अपनी तमाम तकलीफ़ और गुस्सा एक तरफ कर देती हूँ। हमारी मोहब्बत इतनी भी अरजाना थी कि छोटे से जश्न की हकदार भी ना हो। हाँ, हमारे बीच अब इतनी जल्दी सब ख़त्म हो जाना ज़रूर एक ना थमने वाले मातम का मुस्तहिक है। हम जश्न करते हैं, फिर फुर्सत से मातम मनाएंगे। अब भी वो अपने हवासों में ना थी। इस वक्त से लग रहा था माहिर के सिवा उसके दर्द का कोई इलाज नहीं। उसके कोमल मुलायम हाथ को अपने रुखसार से हटाता मुंह फेर कर उठ जाना चाहता था, मगर वो बाजुओं का हार उसके गले में डालकर जंजीर कर गई। तुम कहीं नहीं जा सकते माहिर शाह, वो इसे हुक्म सुनाकर पथरा गई और फिर आगे को बढ़कर दारान के ज़ेरी होंठ को छुआ। इस लड़की के होंठों की अता करदा नरमी इतनी पुरशफ़ा थी कि दारान की आंख से एक आवारा सा आंसू निकल कर कहीं दारिया के चेहरे में ही गुम हुआ था। इस सच को कैसे जुटलाऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माहिर शाह? उसकी आंखों की अजियत से टूट रहा था और सितम के वो इस तकलीफ़ को बाहर निकालने का इख्तियार भी छीन चुकी थी। हम दो का कनेक्शन इस दुनिया का नहीं है। आई फील दिस। तुम जो भी रूप बदल लो, मैं तुम्हें जिन नज़रों से देखूंगी वो मेहरबान ही रहेंगी। इन आँखों को जितने मर्जी पर्दों में छुपा लेना। क्या स्याह क्या बुरी, मैं यहाँ तक झांकूंगी। उसके दिल पर उंगली रखते आंखें माहिर की सोगवार आंखों में डाली। ये मेरी कमज़ोरी है माहिर शाह। खैर, अगर तुम सज़ा और मातम से पहले जश्न नहीं मनाना चाहते तो ठीक है। अपनी बात मुकम्मल किए वो इससे उठकर दूर होने लगी तो तारान ने भी उठकर उसका बेख्तियार हाथ पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ा, जिससे अब नज़र तक उठाना मुहाल था। तो वो अपने टूटे दिल का बोझ कैसे उठाती समझ से बाहर था। ये भी सज़ा है क्या? उसको अपने सीने के करीब लाते, उसके बिखरे बाल समेटते दारान ने दिक्कत से एक जुमला कहा तो वो उसके हाथों को पकड़कर अपने चेहरे की तरफ से हटा गई। मैंने सोचा कि तुम्हें सज़ा सुनाते वक्त मेरी ज़ुबान न लड़खड़ाए। तभी जश्न का कहा, कहते हैं जश्न हमारे जिस्म में हिम्मत बढ़ता है, फ़ैसले करने आसान हो जाते हैं। अजीब बहानत के ज़ेरे असर थी। दारान ने उसकी पहल को रद्द किया था, तभी वो अब जश्न पर भी अमाता ना रही। ऐसी सज़ा रोज़ कबूल है, बस ऐसी ही सज़ाएं देना मुझे। वो उसकी खुशफहमी और हसरत पर दिल जला मुस्कुराई। हालांकि मुस्कुराना बहुत मुहाल हो गया था। ये बड़ी सज़ा का ट्रेलर है माहिर शाह, तुम पर है। तुम बिना ट्रेलर के कल एक ही बार फिल्म भी देख सकते हो। वो उसको परे करती वापस अपने महसूस महसूस एतमाद में लौटी। वो इसे देख ना पाया तो आंखें बार बार चुराने लगा। नाकारा इंसान। उसकी आंखें चुराने वाली हरकत पर दारिया हल्क तक जली। इसे धकेल गई, मगर तारान ने बाजू से पकड़कर खींचे वापस पलटाया। क्या कहा तुमने? वो गुस्से से बोला। नाकारा इंसान हो तुम माहिर शाह, तुम्हें बीवी से प्यार करने की कोई तमीज़ नहीं। वो जानता था ये आखिर दुखी तंज किस बात पर किया गया है। ये पहला लम्हा था जब तारान की तकलीफ़ पर थोड़ा मरहम लगा। अभी तो तुम कह रही थी मेरी बीवी नहीं हो। उसके नम गाल से अपनी खुरदरी गाल मुलायमत से लगाते उसको अपनी गलती याद दिलाई। दारिया उसके लम्स पर घबराई। फिर कह देती हूँ और अब डट कर दिखाऊंगी, मुंह फेर कर कुछ परे करती। वो उसके एहसास से आज़ाद होती, न रूठे और ज़िद्दीपन से बोली, थोड़ी देर बाद डर जाना। कि फेरे चेहरे के सबब दारिया की गर्दन माहिर की आंखों के सामने थी, जिसे चूमने का शर्फ वो कैसे जाने देता। इन होंठों की नरम से नरम ये पहली शिद्दत दारिया को जिस नए निशात से मिलवा गई, वो हर दर्द की दवा बन गया। वो हैरान रह गई कि ये क्या हुआ है। वो उसकी तरफ चेहरा घुमाकर शशद्दर निगाहों से इसे देख रही थी। तुम तो इब्तिदा पर ही हैरान हो गई, इंतहा पर तो मेरी सज़ा भी खुद ही रद्द कर दोगी। चलो तुम्हें इंतहा दिखाकर अपनी सज़ा से निजात की एक कोशिश करता हूँ फ्लोरेंस। उसके नीम व खुले होंठों पर निगाह फेरते अपने हाथ की उंगलियों का ठंडा लम्स इसने दारिया की गर्दन पर सौंपा, फिर लकीर खींचते हुए उसकी रुखसार से कनपट्टी तक लाया। तुम्हारी कोशिश सिर्फ एक कोशिश बनकर इस रात में दफन होगी। वो इसे उसकी शिकस्त का कबल अज़ वक्त तंदिया थमा रही थी, लेकिन दारान ने उसके चेहरे की हर हर सिलवट को देखने के बाद चेहरा झुकाकर जब उसके होंठों को छुआ तो इन सांसों ने दारान माहिर शाह की पेशरफ्त पूरी शिद्दत से सराही। वो आंखें बंद करती हाथ उसकी गर्दन की तरफ ले गई, जो धीरे से उसकी गर्दन के पीछे जकड़ लिए और खुद को दारान माहिर शाह के एक लम्हे में हवाले कर दिया। वो नरमी से उसके होंठों की सिलवटों को महसूस करता नरमियों को इसी मसरूरियत से शिद्दत में बदल रहा था, जैसा धूप छाँव सा मिजाज इस लड़की का था। जाने कितने लम्हे इस मोहब्बत की नज़र हुए। वो इसके चेहरे पर लहू सिमटाने पर उसकी गाल चुमता दूर हुआ तो वो लंबा सा सांस खींचती बिना पलकें उठाए सिसक पड़ी। तुम्हें देर तक कोई तकलीफ़ नहीं सताती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दारिया। मेरा दिया ज़ख्म भी बढ़ जाएगा। अगर तुम मुझे फिर भी सज़ा देने पर खुश हो तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी फ्लोरेंस हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूँगा और मैं दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। वो चाहती थी यकीन करे, लेकिन यकीन क्या है यही भूल चुकी थी। इस वक्त अगर माहिर से दूर होती तो शायद दूसरी सांस ना ले पाती। जैसे उसका पूरा वजूद दर्द में हो और दवा सिर्फ ये शख्स बचा हो। लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगी, मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँगी।
گئی۔ وہ سنگ دلانہ ہو کر بولی، حالانکہ اس کی آنکھیں اس وقت ایسی تھیں جیسے پھٹ پڑیں گی اور ان میں سے لہو چھلکنے لگے گا۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے سینے ڈہ گئی۔ میرا یہ درد دور کرو ماہر شاہ۔ کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی، لیکن وہ جیسی بھی کیفیت میں ہوتا اس پر کہاں جچتا تھا محبوب کی خواہش کو رد کرنا۔ وہ اسے پکڑ کر روبرو لایا، نیلی آنکھوں پر پلکیں گرائے، بے قرار سی سانسیں داریہ کے وجود سے اٹھتی اپنی اور اس کی ملی جلی خوشبو میں کھینچی۔ داریہ نے لرزتی پلکوں کے بیچ اسے دیکھا اور نظر جھک گئی۔ گردن جھکا کر نرمی سے اپنے تشنہ ہونٹوں کو اس کی جبین پر رکھا، جس کے جان لیوا لمس پر وہ تڑپ کر آنکھیں اٹھائے پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں میں رحم کی التجا تھی، جبکہ داریہ اس وقت بہت بے رحم بننے کی خواہش مند تھی۔ وہ خود اس کے گلے میں باہیں لپیٹ کر سانسوں کے قریب آ گئی کہ داران کو اس کی کمر کے نشیب و فراز آج گہرائی سے محسوس کرنے پڑے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی، اس کے وجود سے اٹھتی آسودگی خود میں جذب ہوتی محسوس کر رہی تھی، جبکہ اگلے ہی پل داران ماہر کی التجائیں جب رد کر دی گئیں تو داریہ کی نرم محملی سانسیں اسے اپنے گردن کی اطراف محسوس ہو کر دل کو منتشر کر گئیں، جہاں دانت گاڑے تھے۔ اسی نشان کو ہونٹوں کی بااثر مسیحائی بخشے، چھوا تو داران کے بازو جو اطراف لپٹے تھے بے اختیار کس کر رہ گئے۔ اس سے زیادہ تو میں بہکا نہیں پاؤں گی، تھوڑا خیال تم بھی کر لو میرا۔ وہ اس سے جذبات سے آری پتھر لگا تو داریہ نے اپنا چہرہ اس کی ٹھوڑی اور کاندھے کے درمیان یعنی گردن میں گسیرا، مگر داران کی برداشت وہ یہ سب کر کے ختم کر چکی تھی۔ وہ اس کو اپنا آپ بنا سوچے بہت محبت، شان اور اہتمام سے سونپ بیٹھا، یہ سوچے بنا کہ یہ قدم اٹھانا اس کی بھول بن جائے گی۔ داریہ نے لمحہ بھر بھی اس کی آنکھوں میں دوبارہ نہ دیکھا، بس وہ اس دنیا سے بیگانہ ہونے کی خاطر اپنا سب کچھ اس پر وار بیٹھی، جسے کل کے سورج کے ساتھ ہی خود پر تاحیات ممنوع کرنے والی تھی۔ شاید ان دو کی محبت جسمانی تو کبھی نہ تھی، لیکن داریہ نے اسے مجبور کیا اور دونوں کے بیچ کا سحر بظاہر ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ وہ فجر کے وقت ہی غائب ہو گیا اور داریہ نے بھی اس کے آس پاس نہ ہونے پر ہی آنکھیں کھول کر سانس بھرا۔ وہ یہ وقت آج بھی کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی فریش ہوئی، وضو کیا اور اس سے پہلے قرآن پاک اٹھاتی، یوں ہی دل چاہا کہ ایک بار سجدے کی پھر کوشش کرے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جائے نماز تک پہنچی، اسے اٹھا کر زمین پر پھیلایا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ 2 سال سے تو وہ جائے نماز کو چھو بھی نہ سکی تھی، لیکن آج اتنا ہی ہو جانے پر رو پڑی، پھر اپنے آنسو رو کر نماز کی نیت باندھی۔ اس پر ایک سکون اور حوصلہ اترا۔ اس نے 2 سال بعد کامیابی سے جب نماز ادا کی تو سلام پھیرنے کے بعد ایک شکرانے کا اضافی طویل سجدہ کیا، جس کی قبولیت اس بات سے واضح تھی کہ جب وہ واپس اٹھی تو وہ جگہ اس کے شکر گزاری کے آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ مجھ سے راضی ہو گئے، صرف ماہر کو اس کا حق دینے پر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اسے رات سزا دی ہے تاکہ وہ ہمارے بیچ کا سحر ٹوٹنے پر خود بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا وہ اتنا پیارا ہے آپ کو؟ بولیں۔ آپ کو اس کے ظلم نہیں پتہ کہ اس نے کیسے بکھیرا ہے مجھے۔ ایسا نہ ہو میں اس کو سزا سناؤں تو اب پھر روٹھ جائیں۔ مجھ سے اب نہیں روٹنا پلیز، میں اس کو سزا ہر صورت دوں گی۔ اگر آپ اب مجھ سے روٹھے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، بس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو۔ ٹوٹی پھوٹی دعا کیے وہ جائے نماز سے اٹھی تو نظر زمین پر گری ہوڈی پر گئی، جسے داریہ نے کسی مقدس شے کی طرح اٹھا کر اپنے سینے لگایا۔ وہ کہاں چلا گیا یہ تکلیف بھی داریہ کے دل میں تھی۔ بس داریہ، اب تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی۔ اس ہوڈی کو پیار سے تہہ کیے واپس کبرڈ میں رکھنے گئی تو وہیں پتھر بن گئی۔ وہاں ہینگ ہوا وہی قمیص تھا جو اس دن داریہ کے شوٹ کرنے پر داران نے پہنا تھا۔ وہ اسے بنا دھوئے کلاتھ بیگ میں رکھے ہوئے تھا، جس پر داریہ کے شوز کا نشان اب تک چپساں تھا اور آدھی سے زیادہ قمیض پر خون لگا تھا۔ یہی نہیں، ساتھ ہی داریہ کی شادی کا جوڑا دیکھ کر دل بھر آیا۔ یہ آدمی پاگل ہے کیا؟ گندے یوز کپڑے کون ہینگ کرتا ہے؟ داریہ نے اپنا اور اس کا جوڑا باہر نکالا اور گول مول کیے کاؤچ پر پھینکا اور خود صبح کے لیے کوئی جوڑا نکالنے لگی۔ داران اس وقت فجر کے بعد گاڑی سے ٹیک لگائے غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے تھا، جب مسلسل اس کی چپ پر ہانو اکبر کا دل ہولنے لگا۔ زما جگر پارم، کیا ہوا؟ اتنی دل گرفتہ کیوں ہے؟ ان کے سوال پر وہ ذرا ذرا متورم آنکھیں ان پر ڈالے سر نفی میں ہلا گیا۔ اس وقت سفید شلوار سوٹ میں وہ اس قدر جاذب لگ رہا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ بلا جھجک ٹھہر کر اس حسن گر کا صدقہ اتار لیتی۔ پھر سوگ اور اذیت کی سرخی تھی ان گریش بلو آنکھوں میں۔ رونے کا متبادل کیا ہوتا ہے ہانو لالا؟ وہ ان کے سوال کو رد کرتا اپنی ہی دھن میں بولا، برداشت۔ وہ یک لفظی جواب دیتے اسے آج سے تکنے لگے، جس کے اندر ایک نہ ختم ہوتی جنگ چل رہی تھی۔ اور برداشت کا؟ وہ مزید بولا، صبر۔ اس کے بعد شاید سب سوال اور جواب ختم ہو گئے۔ چلنا چاہیے حویلی۔ وہ مزید کچھ بولے بنا گاڑی میں جا بیٹھا تو وہ بھی اپنی بھیگ سی جاتی آنکھیں رگڑتے اپنی جگہ سنبھالنے لپکے۔
آج وہ دور کی مسجد آیا تھا تو واپسی پر 10 منٹ لگے۔ ناشتہ 8 بجے لگنا تھا مگر وہ 6 بجے تک پہنچ گیا۔ سو اپنے کمرے کا ہی رخ کیا اور اندر آتے ہی جو منظر دیکھا اس کا لہو کھول گیا۔ ان کپڑوں کو ایسے کیوں پھینکا ہے تم نے؟ داران اس سے پہلے آگے بڑھتا، داریا نے بیچ میں آتے اسے روکا۔ دھلنے والے ہیں، اب کسی خوشبو یا کسی لمس کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مل تو گئی ہوں تمہیں۔ اس کے لہجے سے تڑپا جو سراسر تکلیف دینے والا تھا۔ اوہ تو اصل سزا یہ تھی میری؟ وہ تنزیہ ہوتا ان گلابی آنکھوں میں جھانکا جہاں وصل کا کوئی غرور، ملن کی کوئی خوشی یا کاملیت کا کوئی سکھ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا۔ ابھی کہاں ماہر شاہ، کچھ دیر باقی ہے ابھی اصل سزا میں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو داریا نے اجازت دی۔ فردوس مؤدب ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ کپڑے لے جائیے فردوس، ان کو باقیوں سے زیادہ اچھے سے دھلوائیے گا، بہت گندے ہیں یہ۔ داریا نے بظاہر تو فردوس کو کہا لیکن دیکھ وہ ماہر کی ضبط کو رہی تھی۔ فردوس فرما برداری کے سنگ وہ کپڑے وغیرہ لیے کمرے سے چلی گئیں، جبکہ ان کے جاتے ہی داران نے اس کی بازو دبوچی۔ تم میری روح کو زخم دینا چاہتی ہو داریا؟ وہ جانے کس ضبط پر تھا کہ آنکھوں میں سرخائی گلی، لیکن وہ سارے آنسوؤں پر ہاک ڈالے اب صرف سلگانے مسکرانے سے واقف تھی۔ تم نے بھی تو میری روح جھنجھوڑی تھی۔ بائے دا وے، رات جو ہمارے بیچ ہوا اس سے بھی اپنی سزا ہی سمجھنا۔ مجھے ایک فائدہ ہوا ہے تمہارا ہو کر جو میں تمہیں بالکل نہیں بتا سکتی، اس لیے اس سزا کے بیچ میں تمہیں چھوڑ کر یا اس گھر سے جانے کا فیصلہ ترک کر رہی ہوں۔ تمہیں چھونے سے یا اپنے قریب آنے سے بھی نہیں روکوں گی، لیکن تمہاری روح کو زخم بھی باقاعدگی سے لگاؤں گی۔ اس کی طرف یوں عجیب نظروں سے گورا جیسے داریا کی دماغی حالت پر شبہ گزرا ہو۔ تم سے نہیں ہوگا، یہ خود کو زخمی کرتی پھرو گی۔ ختم کرتے ہیں یہ جنگ، سب ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ ایک آخری بار منت کر رہا تھا پر وہ مسلسل مسکرا کر اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش میں تھی۔ ایسے کیسے ماہر شاہ؟ اس سزا کی ابتدا میں ہی داریا نے اپنا آپ تم پر وارا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کاش تمہاری صورت اتنی پیاری اور معصوم نہ ہوتی۔ ظالموں کو ظالم شکل عطا ہونی چاہیے تاکہ کسی کا دل نہ رحم کھائے۔ اب سو سکتے ہو تم، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ اس کے حصار سے خود کو جھٹکے وہ ایسا ممنوع تقاضا کر گئی کہ لمحہ لگاتے داران نے اسے بازو میں اٹھایا۔ یہیں رہو گی جس دن یہاں سے گئی، سوتن لاؤں گا تمہارے سر پر۔ اس کی دھمکی پر اس کا منہ ہی تکتی رہ گئی جو اسے میٹرس پر پھینکتا ہوا خود بھی پاس بیٹھا۔ دادی کا زہریلا بچھو، لاؤ سوتن، ابھی لاؤ جا کر۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس قدر خطرناک دھمکی پر وہ پھیکا سا مسکرایا اور اس کی طرف جھکتے اپنا سر داریا کے شانے پر ٹکا دیا۔ تو وہ سارا غصہ بھول کر اس کے باری وجود کے بوجھ سے لہراتی تکیے سے جا لگی۔ سر درد کر رہا ہے میرا؟ اس کے منمنانے پر سارا غصہ بھول گئی اور آہستگی سے اس کا ماتھا کن پٹیوں سے انگلیوں کے دباؤ سے دبانے لگی۔ دنیا جہاں کا یہ نازک اندام و گلفام ہی ملنا تھا کیا مجھے؟ ذرا ذرا سی بات پر اس کے نخرے شروع۔ دل میں کہنے کی بات وہ بآواز بلند بڑبڑائی تو دارا نے نظر اٹھائی۔ وہ ذرا سی بوکھلائی۔ ذرا سی بات نہیں ہے، تم نے بہت بڑی سزا آلریڈی دے دی ہے۔ وہ وہیں سے سرکتا اس کی گود میں جا لیٹا۔ اثر واقعی بہت درد میں تھا جس کا اثر داران کے چہرے اور آنکھوں پر حاوی تھا۔ تم تو ایسے ماتمی ہو رہے ہو جیسے تمہاری عزت لٹ گئی ہو۔ بے ساختہ اس کا ماتھا دباتی بولی تو داران کی نظروں کے ارتکاز پر آنکھیں چرا گئی۔ میرا غرور لٹ گیا ہے، میرے ارمان مر گئے ہیں۔ ایسے کون کرتا ہے داریا؟ تم نے ہمارے سب سے خاص لمحے تکلیف، زبردستی اور جلن کی آگ میں جھونک دیے۔ ابھی بھی سزا دینا چاہتی ہے یہ پاگل؟ وہ دل برداشتہ ہوئے آنکھیں موند گیا تو اس کے کہے جملوں کی باز گشت پر داریا کا پورا جسم لرزا۔ ہاتھ اس کے چہرے کے حد و حال پر پھیرے وہ اس کی بند آنکھوں کے باوجود غسیلی اداؤں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ مجھے تمہیں اپنے نام بھی تو لگانا تھا ماہر شاہ، تاکہ تم کسی اور عورت کا سوچ بھی نہ سکو۔ اس بار بس سوچ سکی، یہ جانے بنا کہ اس شخص کی راحتیں، محبتیں اور شدتیں داریا پر آ کر ختم ہو گئی ہیں۔ آج عاقب کی استنبول کی فلائٹ تھی، تبھی وہ 9 بجے تک نہ صرف جاگ کر فریش ہوا بلکہ ریڈی ہوئے نقص تیار خوشبوؤں میں بسا پوش تک آیا تو آگے سے ہڑبڑا کر آتے چوکیدار بابا کو دیکھتے رکا۔ عاقب بابا باہر گیٹ کے پاس، رجال صاحب زخمی پڑے ہیں۔ چوکیدار بابا کی بات سنے عاقب زیر لب مغلظات بکتا ان کی ہمراہی گیٹ کے کراس کے باہر نکلا تو رجال کی حالت پر ترس کم عتاب زیادہ چڑھا۔ اس خبیث کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آئے دن اسے کوئی نہ کوئی مین جاتا ہے۔ اٹھاؤ کبیر اس لاش کو۔ عاقب کا موڈ صبح صبح بگڑا جبکہ 2 اور گارڈز اندر سے بلوائے عاقب نے زخمی منحوس کو کمرے تک پہنچایا اور خود بھی ممانی اور نانی جان کو پکارتا لاؤنج میں داخل ہوا۔
ماریا تو شاید اسکول نکل چکی تھی، لیکن کمروں کی صفائی ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر کرواتی. سمن ضرور اس کے پکارنے پر سارے کام چھوڑے باہر لپکی. رجال آ گیا ہے، ڈاکٹر کو کال کی ہے، آتا ہوگا. پھر سے زخمی ملا ہے. پلیز ممانی جان، اب اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دیں ورنہ آپ کو اس کی لاش پر ماتم کا موقع بھی نہ ملے گا. یہ سب سخت الفاظ کہہ کر وہ سمن کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، پر کر گیا جو جیسی بھی خفا ہوتی اپنی اولاد کی تکلیف پر تڑپ کر کمرے کی طرف بڑھی اور رجال کو زخمی نڈھال دیکھے بے قراری سے اس کے پاس لپکی. پر اب انہیں رجال پر ترس آتا تھا. عاقب کو بھی دیر ہو رہی تھی، تبھی واپس پورچ کی جانب آیا، مگر کسی کال پر اس کے گاڑی کی جانب جاتے قدم رکے. اچنبھے سے اس ان نون نمبر پر بے تاثر نگاہیں پھیرے کال پک کی. عاقب موہان یہی نام ہے نا تمہارا؟ داریہ کے عاشق کو نا؟ آواز اور تصحیق بخشتے لہجے سے وہ فوری پہچان گیا. یہ یقیناً داریہ کی دادی ساس ہی تھیں. خیریت ہے، آپ نے مجھے کیسے کال کر لی محترم خاتون؟ وہ بھی سرد و سپاٹ جواب دیے. دلچسپی سے اس کال کا مقصد جاننے کو بے قرار تھا. عزیز جان نے تائیدی سر ہلایا اور پلٹی. ایک ڈیل ہے تمہارے لیے. شاہ انڈسٹری میں مزید 14 شیئرز کا مالک بننے کی آفر ہے تمہارے لیے، اور اس کے بدلے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. 14 شیئرز یقیناً عزیز جان کی ملکیت میں آتے تھے. تبھی تو عاقب خوشگوار سی حیرت میں ڈوبا. اسے ہمیشہ سے لگتا تھا شاہ انڈسٹری پر سب پارٹنرز سے زیادہ اس کے باپ کی محنت تھی اور اسی حساب سے وہ مالک ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے داران کے شیئرز اب تک سب سے زیادہ تھے. ہاں، ساؤنڈ انٹرسٹنگ دادی جی. کیا کرنا ہوگا مجھے اس کے لیے؟ وہ بھی جیسے زہریلی ٹون میں ان کے ساتھ مل گیا. داریہ کو ہماری زندگیوں سے نکالنا ہوگا، داران کی زندگی سے، اس کی نظروں سے اور شاید اس کے دل سے بھی. وہ اس خاندان کے لائق نہیں ہے. اگر تم یہ کرتے ہو تو میں اپنے شیئرز تمہارے نام کر کے تمہیں اپنے پوتے داران کے برابر کی جگہ پر پہنچا دوں گی. یقیناً تم اس کے کئی سالوں سے طلبگار ہو. تو گویا دو زہریلے ناگ ملنے والے تھے. یہ خطرے کی گھنٹی تھی. عاقب تو دنگ تھا کہ یہ دادی تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کی فسادن ہے. منظور ہے مجھے، لیکن مجھے داران ماہر سے زیادہ شیئرز کا مالک بننا ہے. شاہ کیمیکل انڈسٹری کا. مجھے آپ کے ساتھ ساتھ تبریز شاہ کے بھی کچھ شیئرز چاہیے ہوں گے. اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو میں کل واپس آتے ہی یہ کام شروع کر دوں گا. آج میری استنبول روانگی ہے. عاقب کے اتنے جلدی مان جانے پر عزیزہ کو غش آتے آتے رہ گیا، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں سودے پر چمک چھا گئی. منظور ہے، داریہ کی اس حویلی میں واپسی کبھی ممکن نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا جب تک رزلٹ نہ آیا تمہیں ایک شیئر بھی نہ ملے گا. کل کال کرنا مجھے. رعونت سے حکم صادر کرتے ہی وہ سنکی بڈھی کال کاٹ تو گئی، پر عاقب کی صبح حسین ہو گئی. اسے کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈائے. ہائے، ساری اداسی ختم ہوئی. اب مزہ آئے گا. بہت اکڑ رہے تھے نا تمہاری ہی دادی مجھے تمہارا باس بنانے پر تلی ہے داران ماہر شاہ. ترس آ رہا ہے. کمپنی بھی جائے گی اور داریہ بھی، اور پھر میں تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھ کر اپنے جلتے دل کو راحت دوں گا. خود کلامی کیے وہ زہر خندی سے بڑبڑایا. پھر سے بدلے کا نشہ سر پر سوار تھا اور اسی کے زیر اثر وہ گنگناتا ہوا اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا. جاری ہے. ایک تو سرپرائز، اوپر سے لگا شوق. کیسی لگی موسٹ ڈیمانڈنگ ایپی؟ کون سا ڈائلاگ اور سین بیسٹ لگا؟ داریہ نے جو سزا دینی ہے وہ پیار اور لڑائی کا مکسچر ہی ہوگی. آفٹر اللہ نے عورت کو بڑا نازک بنایا ہے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو سزا بھی کھل کر نہیں دے پاتی. ویسے تو ناول میں زیادہ چپکا چپکی نہیں ہے، لیکن جہاں ڈیمانڈ اور ضرورت ہوگی وہاں بہت خوبصورتی سے میں بولڈ اور رومانٹک ٹچ ایڈ کروں گی، کیونکہ رومانیت کہانی کا حسن ہے. اور ویسے بھی میں اپنے ناول میں بےہودگی یا گندگی نہیں لکھتی، آپ کو پتہ ہے. جو مجھے پڑھتے ہیں مجھے رومانس کوئین بولتے ہیں. یہ لمبی چھوڑتی. ہر کہانی یہ بہت مزیدار ہونے والی ہے. اور آخر پر سب چینل لازمی سبسکرائب کریں، ورنہ آپ کو اس ناول کے ساتھ ملنا بند ہو جائیں گی. اور صرف سبسکرائب والوں کو شو ہوگا ناول، کیونکہ میں سیٹنگ صرف سبسکرائبر والوں کے لیے کر دوں گی اوپن اور باقی سب کے لیے کلوز. تو جس نے اس ناول کو پڑھنا ہے نا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے تو کام پورا کر دے، ٹھیک ہے. بغیر سبسکرائب کے قسطیں پڑھنا یہ بڑا غلط بات ہے، تو یہ ایسے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. آپ تو ملتے ہیں 42 ایپیسوڈ میں. اب ہم ملیں گے سیچرڈے کو شاید. تو اگر سیچرڈے کو بھی نہ بزی ہوئی نہ دے سکی تو انشاءاللہ سنڈے کو مل جائیں گے. اگر سنڈے کو بھی نہ ملی تو منڈے کو مل جائیں گے. یعنی میں کہیں بھاگنے نہیں والی، ٹھیک ہے. ناول کو لے کے یہ آپ کو ہی دوں گی سارا. تو اللہ حافظ.